دھرتی دے بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جڑے دشمنوں سے ملک چ رہ کے بھی محبوب دی محبت دے گیت گاتے ہیں. اللہ اپنے حبیب نے صدقہ حضور دے انہاں عاشقاں جو بڑھائے جڑے دنیا دے جس کونے وچ جاون اللہ دے حبیب دا ذکر اسی انداز وچ کرتے رہے. احباب ذی وقار سرنامہ کلام وچ کلام الہی نے چند الفاظ دا چیز نے پڑھے اس نبی دی شان بیان کرنے لگے جس سونے نے رشتیاں دی پہچان دیتی. آج بچے اپنے ماں پیو دے سالے ثواب واسطے انہاں دے ٹر جاون تو بعد محفل سجا کے بیٹھے کس واسطے؟ اس صرف سرکار دے دین دا فیض ہے. سبحان اللہ بولو. ناراض ہوئے جی تھے ویسے ناراض کیوں کہ سبحان اللہ جائز ہو گیا. ٹھیک ہے ذرا اونچی بولو تھوڑی آواز آ رہی ہے. اللہ جزا دے تانوں جنہیں رشتیاں کی پہچان دیتی جنہیں کچے رشتیاں نو مضبوط کیتا جیسے سونے نے بکھری ہوئی انسانیت نو ایک کلمے دے اندر یکجا کیتا گورے تے کالے دا امیر تے غریب دا فرق مٹایا. رب دا قرآن پڑھیے ذرا سبحان اللہ بول چھوڑو. رب کائنات نے فرمایا ورفعنا آج اگر دنیا دا کوئی بادشاہ کسی دا ذکر کیا کر لوے تے دنیا دیکھ دیئے جناب ٹی وی میں خبر آ جائے اخبار میں خبر آ جائے ریڈیو تے خبر آ جائے فلم تے خبر آ جائے جناب اعلی دنیا دی عزت ہے جنہوں دنیا سمجھتی ہے. میرا نام جناب اعلی میڈیا تے گونجدا پہ آئے میرا نام دنیا سنتی پئی ہے دنیا دے کونے کونے تے گونجدا پہ آئے. میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں 4 دن دا بادشاہ عزت دے دا ذکر جناب دنیا کے بڑا اونچا ہو گیا ہے تے جی دا ذکر ہو رب اونچا کرے کہ تو دل ملک منتشا جنہوں چاہے بادشاہی عطا فرما دے جنہوں چاہے شریعت دے دے حکومت دے دے جناب اعلیٰ دنیا انہوں کہنی روے کیسا ہے جناب انہیں آزا پورے نہ ہو لطب لگڑا ہوئے تیمور لگ جیسا اللہ کریم اتنا بڑا بادشاہ بڑا دے کہ آج تک اولا نام فاتحین کے اندر میرے دوست روشن مہرانہ پہ آئے اور جے اگر مالک کے کائنات کسے قریب پتر شاگی دے میں روک نہیں سکتا کوئی تے شاگی لینا چاہے وَتَنْسِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جنہیں کلو چاہے ملک کھولوے جنہیں کلو چاہے ملک کھولوے کوئی ایسا نہیں ہے جناب اعلیٰ جنہا اس مالک کے قریب میں فیصلے سے اعتراض کرے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ جنہوں چاہے اللہ عزت عطا فرما دے جنہوں چاہے ذلت دے او کون ہے نو عزت دے والا جنہوں چاہے ذلت دے والا ایک دنیا دیا عارضی سجرہ نو ملیا آپے تو باہر ہو گئے ذرا بیکھو دنیا تے آخرت دی جنہوں عزت اللہ نے دیتی ہو تیرا تے میرا نبی ہے رب فرماتا پہ آئے ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا کتنا ذکر بلند فرمایا ہے میرے مالک کے کائنات سارے نبی آئے میرے یار دے ترانے میرے آقا میرے اللہ دے یار دے ترانے گانے گئے میرے آقا نعمت دے ترانے گانے گئے حضرت آدم علیہ السلام جو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی دیا شانہ پڑھتا گیا ہے وہ ساڑھا نبی ہے تورات زبور انجیل جی دیا شانہ پڑھتے گئے ہیں وہ ساڑھا نبی ہے ہر موجب دے اندر جناب آلہ جی نے ذکر دیا برکتہ ہوئی آنے وہ ساڑھا نبی ہے جنہیں ذکر دینال کیسر کسرا کے محلات تک نبی دے غلام جھنڈے ادھر نہیں دے لے کے ٹورے دے وہ ساڑھا نبی ہے
جنہیں رشتے داروں رشتے داری سکھائی تو ساڈا نبی ہے جناب آلہ کدی ماما دی قدر نہیں سی کدی باپ دی قدر نہیں سی کدی رشتے داراں دی قدر نہیں سی ساڈا نبی ہے جنہیں آ کے ایک دائی دی قدر کر کے دسے آئے جس میں دائی دونوں آتی پئی ہے تیرے سرکار دو عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ذرا غور کر دے جاؤ بہت مرتبہ دنیا دے اندر دیکھے آئے کوئی بندہ جوانی وچ جاوے تے بڈھا ہو جائے تے جناب گھر نہ آ سکے باہر تو کے آئے جس طرح کئی انگلینڈ والے بھی تساں دیکھے ہو رہے جناب آلہ اتھوں گئے تے نمبر بند کر گئے کئی سال بعد جناب آلہ 10-15 سال گزر گئے تے نہ با یاد آئی نہ باپ یاد آیا مصطفیٰ کریم دے علامہ ذرا توجہ فرماؤ جب یاد آئی نہ با یاد آیا کئی سال بعد دیوے بیٹھے کسی نے باپ کے ماں کی محبت دیکھی تے پھر خیال آیا جناب ماں نو جا کے دیکھا ایسا دیکھ لیا جناب یا سن دیا اتنے سالہ بعد بیٹا آوے اپا نے جناب سفید بال تے چہرے تے چھریاں دیکھ کے ہو سکتا ہے پتر نو پچھان دے دیر لگ جائے تے لیکن جناب بچپن دے وچ بیٹا جائے تے بھاوے بڑھاپے دی حالت میں جا جائے اپا نے قدمہ دی آہٹ تو پچھان لے دیے ویکھو میرا بیٹا آ گیا ایسا دنیا نے آج دیکھے آئے اے انداز لیکن اپنے نبی کریم دا انداز ایسا بالکل الگ دیکھے آئے میرے نبی کریم نو 4 سال دی عمر حلیمہ چھوڑ کے گئی حسن آج حلیمہ آیا نے 55-60 سال دی عمر میرے سرکار دی آج جناب تقریباً 50 سال بعد بی بی جدو آئی ہے چاہیدہ دیسی کے جناب بی بی آکے تیرے سرکار نو پچھاڑ کے کہہ دی تے آکے کہہ دی دیکھے ساڑھے نبی نے دوروا نہ دیکھ کے اپنی اس دائی واسطے استقبال کر کے فرمایا او ایک لوگوں میری ماں گئی ہے تیرے سرکار کھڑے ہو گئے رحمت اللہ العالمین نے جناب اعلیٰ اپنی مقدس چادر کو زمین پہ بچھا دیتا ہے حلیمہ پاک کو چادر پہ بچھایا ہے حلیمہ پاک سرکار دی چادر پہ بیٹھی ہے صحابہ کے درے آقا اتنی عزت ہے ایک پھٹے پرانے کپڑے والی بی بی لو ساڑھے نبی نے فرمایا حاضا امی بعد امی یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں ہے اور جنہیں اید سے آئے ایک دائی جڑی دودھ ملائے او دیا شانہ اتنی آدھیا نے جے دائی دا مقام اتنا ہے پھر پیٹ چ رکھنا ہی خالی بائی دا کتنا مقام ہوئے مصباحیرہ کی مقام ہوئے میرے دوستو جس نبی دی دعا کے برکت تے توجہ کی وجہ تو آج تک زمانہ حلیمہ پاک دیا عزتہ کرنا پہ آئے کہ حلیمہ میں تیرے مقدرت صدقے مل کے پڑھئے حلیمہ میں تیرے مقدرت صدقے نبی دی برکات جناب آلہ جنہیں ماں باپ دے رشتے نو عزتہ دیتیا بیٹی دے رشتے نو عزتہ دا فرمایا میرے دوستو آج بیٹیاں تو آنے میرے گھر دے اللہ رکھن ساڑھے حق دا کارا پڑ جاؤن اے صدقہ جناب آلہ آمنہ دلال دے ملاد دائے اے صدقہ سب میرے رحمت للعالمین محبوب دائے جنہیں آگ کے بیٹیاں نو عزتہ دا فرمایا دے اور دنیا میں بد بات بد نصیب آدمی ہو جڑا بیٹی دے چپڑ پہ اداس ہو جائے تیرے
سرکار دے غلاموں ساڈے نبی دا فیض ہے جس رحمت للعالمین نبی نے اس رشتے نو عظمت تے بلندی عطا فرما چھوڑی ہے اے ساڈے نبی دا فیض ہے جناب اعلی جس رحمت للعالمین نے بیٹی نو عزت عطا فرما چھوڑی ہے کہ فرمایا بختہ والی عورت ہے جدی پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو دیکھیا آج بھی جتنے دین تو دوری ہے تو جہالت ہے کو دو چار بیٹیاں جم پیٹھ کسی بی بی نے کر فوری طور پہ بندے نے کہا شادی اور کر لو جی اے کڑیاں جمی جا رہی بندہ پوچھے بھئی جاہلا کدی عورت اپنی مرضی نال پتر یا دھی جم سکتی ہے اچھا بولو بولو بیٹیاں تے بیٹے اے عورت دے وس نہیں اے میرے مولا دے وس جنوں چاہے دھی دے جنوں چاہے پتر دے جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے تے جنوں چاہے بلاول ورگے دے دے رلے مل تے اس طرح دے اون دی مرضی اس واسطے مالک دی مرضی دے بندے نوں راضی رہنا اونچا بولو پریشان ہو گیا سبحان اللہ بولو مصطفیٰ کریم مولا مدر توجہ فرما دے اے رحمت للعالمین دے کائنات دے جناب اعلی عظمت والے رب العالمین دا فیض جنہیں رحمت للعالمین نبی نو دھرتی تے روانہ فرمایا جنہیں بیٹیاں دیا عزت سانو سکھائیاں جنہیں فرمایا ہے بیٹا اللہ دی نعمت بن کے آگائے بیٹی اللہ دی رحمت بن کے اے ساڈے نبی دا فیض جنہیں آپ کی عزت سکھائیاں اہل خانہ دی فرمائش دے ہوتے پیش کرنا جاؤ جس وقت رسول خدا دی آمد ہوئی جس وقت بیٹیاں نو مار کے فخر کرتے سن بڑے غیرت والے وہ تو میرے سرکار نے آ کے جناب دنیا نو دسیا جدو میرے نبی دے گھر بی بی زینب پاک پیدا ہوئی بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ ساری عظمت والی بی بیاں جس ویلے میرے نبی دے گھر چار دھیاں پیدا ہوئی یہ کہ باتیں کرے لوگ حیران نے بیٹیاں دے جمبر تے خوشی میرا نبی فرماتا ہے بیٹا رب دی نعمت پڑھ کے آدھا ہے بیٹی اللہ دی رحمت پڑھ کے آدھی بیٹی مالک دی رحمت پڑھ کے آدھی حتیٰ کہ آؤ جناب عالم کہ بیٹیاں دے پیار دی وجہ تو ایسا بھی منظر آیا کہ تو 7 بیٹیاں دا قاتل تے 70 بیٹیاں محلے دیا مروا دے مروالا دیا قلبی نہیں جناب عالم رحمت عالم دے دربار دے اندر رحمت اللہ العالمین دے دربار دے اندر روندہ روندہ آ جاندہ ہے دیا کے کہتا ہے یا مصطفیٰ اے رحمت للعالمین تینو دسو تے صحیح اگر میں جناب اعلیٰ تواڈے دین تے آنا چاہواں کیا میرے خطاواں دی معافی دی کوئی صورت ہے آقا فرماتے نے تو کی کیتا ہے کہتے میرا گناہ زمینہ تو بڑا آسمانہ تو بڑا آقا کہتے نے دس تے صحیح تیرا گناہ جتنا مرضی ہو جائے میرے اللہ دی رحمت کو وڈا نہیں ہو سکتا رحمت للعالمین دے غلاموں انہیں کہانی سنانی شروع کی تھی کہ بلا جیسا میں ایسے گھرانے دے اندر رہنے والا ایسے قبیلے دے اندر رہنے والا جتھے بیٹیاں نو مار کے فخر کیتا جاتا سی تیرے آقا میں اپنی اچھے بیٹیاں یکے بادی کرے مار دیتی اے بیٹیاں یکے بادی کرے مارن تو بعد سرکار جب سبھی بیٹی میری بیوی نے شکم دے اندر سی انہوں میں کہہ کے گیا جے بیٹا پیدا ہوئے خوشیاں بناوی جے بیٹی پیدا ہوئے تے مار دے بھی زندہ درگور کر دے بھی کہتا ہے میں کتنے مہینے بعد جس ویلے واپس لوٹے ہو کہ میرے بستر سے ایک بچی میں کھیل دی گل آئی میں تصدیق واسطے بیوی تو پوچھے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے انہیں آقا ہے بیٹی ہے کہ میں تلوار کھینچی ہے جس ویلے آج عورت اگے آ گئی ہے کہتی ہے بس 6 بیٹیاں باہر کے جب تیرے اندر دیا ٹھنڈی نہیں ہوئی ایک تو میرے گھر چلے دے کوئی ایک نے میری تنہائی دے اندر میرے نال گلاں کرن والی میرے واسطے دل بہلاون والی رہن دے اے اپنی مرضی نال تے بیٹی بن کے نہیں آئی اے تیرا خون ہے تیری نسل ہے تیری اولاد ہے اینو میں اوے پیدا کیتا ہے اگر پتر جمدا تے اتنی ہی تکلیفاں نال جمدا جتنی تکلیف تے نال میں نو جنم دتا ہے تیرے مصطفیٰ کریم نے علماء کہنا ہے اودی گلاں سن کے میں ٹھہر گیا جس ویلے بیٹی نو اٹھایا ہے ایویں سیدھے اللہ تے پتہ
نہیں کیوں حضور مینوں دے نال محبت ہو گئی میں اپنی بیٹی نو سینے نال لایا سینہ ٹھنڈا ہو گیا اولاد دی محبت اولاد والے تو پوچھو جس ویلے بیٹی یا بیٹا سینے نال لایا جائے بڑے بڑے اداس دل جناب اعلی خوش ہو جاندے نے جس ویلے کہندا ہے میں بیٹی اپنی نو سینے لایا ہے تے کہندا ہے حضور میں لوگوں دے نال مخالفت کیوں کرایا بھاویں دنیا دشمن بن جاوے میں اینو نہیں چھوڑاں گا نہیں ماراں گا نہیں قتل کراں گا آپ کے حضور والا ایک وقت ایسا بھی آیا جس وقت تو بولن لگ گئی چلن لگ گئی حتیٰ کہ سرکار ایک دن میں بازار میں چواندا پیا ایک بندے نے آ کے مینوں پکڑیا تے او بیٹی دے بارے جو مینوں ایسے جملے بولے جڑی میرا در کھول دی ہوندی سی جس ویلے میں تھکیا آ رہا تھا آپ کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال میرے پیراں نوں دبا دی میرے سر نوں دبا دی میرے چہرے نوں اپنے ہتھاں دے نال جس ویلے اس طرح بس کر کے مینوں ہاتھ لا دی تے میرے دل دی تھکاوٹ اتر جاندی لجپال کریم ایسا بھی وقت آ گیا جدو ایک بازار دے اندر مینوں کسے ذلیل کیتا تیرے گھر بیٹی جوان ہوتی پئی ہے تو باہر دا کیوں نہیں حضور میں اس ویلے پرانی جہالت والی غیرت دے اندر دوبارہ قدم رکھ لیا گھر آ کے اپنی بیٹی نو میں اٹھا کے جنگل ٹر پیا میری بیٹی میرے تو پوچھتی جا رہی ہے ابو کتنے جانا پیا تے میں بیٹی دی نفرت دل وچ بھری ہوئی ہے میں کہنا پیا تینوں تیرے مامے دے گھر لے جانا پیا بس جناب میرے قدم جنگل دی جانب اٹھتے جا رہے ہیں میں چاہتا جتنی جلدی ہوئے تو قتل کر دے اور نبی نے غلاموں جہالت بیٹی چپڑ کے چہرے پہ اداسی آ جاؤ کہ مومن دا کم رہی ہے مسلمانوں آج باری پھر وہ جہالت کا دورہ ہو گیا ہے جی میں پہلے کدی جاگل تھی چپڑ کے ناراض ہوتے سن آج باری پھر جاگلہ نے حکم شروع کر دیتے ہیں پتر چپے تے ہوائی پھیرنگ ہو رہی ہے پتر چپے تے جناب اعلانوں کے پہن کہ جناب خیرات کی دی جائے گی دودھ ہاں جناب داکہ کی دیا جاوڑ دیا بیٹی چپے کے متھے پہ وقت آ جائے اللہ دی قسم ہے بیٹا 100 بار اکٹھا ہو جائے بیٹی جتنی محبت اپنے نو نہیں دے سکرا بیٹی جتنی محبت جناب اعلیٰ اپنے نو نہیں مل سکری اینو یقین نہ ہوئے آج تو سا دیکھیا ہوئے کئی مرتبہ کہ پہلے نہیں دیکھیا کہ آج تو بعد میرے آنکھیں نظر آئے دواری نظر پھیر لگی کہ جناب ابا ہو گئے بیمار بیٹا دفتر بھی جاتا رہتا ہے بیٹا دکان تے بھی جاتا رہتا ہے کم تے بھی جاتا رہتا ہے مہمان اول بھی جاوے گا کہے جاوے گا پہلو کوئی مسئلہ ہوئے کہ جناب میں نو دس دیا گے میں نو فون کر دینا میں دکان تے ہی ہوگا گا ایسے ایسا کئی پتر ویکھے لیکن دیا اٹھڑ دیا رہے ابے دا سر گودی وچ لے کے بیٹھی رہ دیا اوے جناب اعلیٰ ابا جس ویلے پانی پیے تے پانی موئی چو جناب چہرے تے گر جائے پتر ٹیشو نال منہ صاف کرتا ہے تے دھیو دی جڑی اپنے دامن تے دوپٹے نال اپنا منہ صاف کرتی ہے یہ بیٹی ہوتی ہے جناب اعلیٰ جو اپنی محبتاں نچھاور کر دی ہے میرے سرکار دو عالم نے تائیوں تینوں محبتاں دیتی ہے یہ رشتہ بڑا مظلوم رشتہ ہے یہ رشتہ بڑا جناب اعلیٰ نازک رشتہ ہے ذرا غور تو کر کتنے عجیب مقدر دئیران یہ جناب 15-16 سال تک ابے دے گھر میں چھاڑو مار دی رہے ابے دے گھر رو اپنا گھر رکھے میرا گھر رہے 15-16 سال 20 سال بعد اچانک ایک جب خبر ملے ابے نے رشتہ طے کر دیتا ہے فلاں جگہ تے جانا ہے نہ رشتہ داری ہے نہ وطن دیکھیا نہ علاقہ دیکھیا بس ابے دے پگ دی عزت رکھن واسطے ابے دی داڑھی دی عزت رکھن واسطے ویروں دی عزت رکھن واسطے پھر انہوں نے گھر ٹر گئی ہے اور انہوں نے گھر جھاڑو پوچھا مارتی پھر دی ہے پھر اس گھر کو اپنا کہتی پھر دی ہے میاں محمد بخش فرما دے کہ دھیا لئی پردیس میں تے پترا لئی جاگی
مستوى کریم غلام جس پہ جناب کہندا ہے بیٹی گلاں کردی جا رہی ہے میں جنگل دے اندر جا کے اونے واسطے گھڑا کھود رہا ہوں زمین دی مٹی میرے چہرے تے پہنی پئی ہے کہندا ہے اس ویلے جناب اعلی میری بیٹی آ کے اپنے دوپٹے دے نال میرے چہرے نو صاف کرنا جاندی ہے ابو ویکھ تے صحیح تیرے چہرے تے مٹی آ گئی ہے کہندا ہے میں اونوں ایک پاسے بٹھا دے گا جدوں دے قد تو میں گہرا گڑھا کھود دیتا ہے اج دیکھو احساس کے بدلے ظلم ملدا پیا ہے کدی ایسی حالت کہ بیٹی ابے دے چہرے دے اوتے جناب ایک ذرہ مٹی برداشت نہیں کیتی یا جو وہی باپ دے واسطے گڑا کھول کے اونے والوں کو گھسیٹ کے جس ویلے انہوں سٹدا ہے اس گڑے دے اندر تے جلدی جلدی مٹی سٹنا شروع کر دیندا ہے وہی بیٹی جناب اپنے ابے نو آواز دے ابو میرے اکھاں وچ مٹی پئی ہے ابا میرا دم گھٹدا ہے مینوں دس کیوں مینوں ابا کیوں آلو مٹی دے اندر سٹدا پیا کیوں مینوں اس گڑے دے اندر سٹیا ہے تے باپ آکھے مینوں تیری ذات تو نفرت ہے مینوں تیری ذات تو نفرت ہے تے بیٹی آکھے ابو میں تے تیرے اگے کدی اونچا بھی نہیں بولی ابا میں تے تینوں کچھ بھی نہیں آکھیا تینوں مارن دی وجہ کیا ہے کہتا ہے نکیاں نکیاں گلاں میرے دل تے اثر کردیاں پیاں نے میرے کول کوئی جواب نہیں ہوندے سوالاں دا میں ایک پتھر اٹھا کے اس اکھاں نو مسلدی بیٹی دے سر دے اوتے ماریا تو اونے سر وچوں خون دا فوارہ نکلیا ہے کہندا میری بیٹی قبر دے اندر تڑپنا شروع کر دیندی ہے حتیٰ کہ کہتا ہے جس ویلے میں دیکھیا بیٹی تڑپ رہی ہے تڑپ دی بیٹی دی قبر تے مٹی پا کے آ گیا اج کئی راتوں بیت گئی آنے زمانہ سودا ہے تے خوشی دیا نظر سودا ہے لیکن جدوں میں سونا بیٹی خواب چاہ جاندی ہے اوے سر وچ خون وگ رہا ہوندا دامن پکڑ کے کہہ دیے ظالم بابا قیامت دیانا ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی بی بی فاطمہ تو زہرا دے بابا جان دی عدالت ہوئے گی میں سوال کرنا گی ابا اس ویلے ابو میں نو کہنے جرمچ مارے آئی ابو میں تیرا کی بگاڑیا سی وہ ایسی ذلت کر دیے حضور میری نیندرا اکھڑ گئی آنے میں پاگل ہو جاؤں گا کرے سلسلہ چلتا رہا دعا کرو اللہ میں نوان فرما دے میرے سرکار دی آنکھاں وچوں آنسو پہنے پہلے داڑھی میرے نبی دی آنسو آنلتر ہو گئی ہے میرے نبی دے اعلان ہوئے دے جنو اللہ نے بیٹیاں نہ لزمایا جنو اللہ نے بھیڑا بھی کفالت نہ لزمایا انہوں نے پرورش کرتا رہا جدو بالغ ہو گئی انہوں نے نکاح کر دیتا وہ جنت کلا نہیں جاوے گا جوے دو اگلیاں چوئی ہوئے اے محمد ربی دے موڑے نل موڑا چھوڑ کے جنت میں داخل ہو جاوے میرے نبی دے اللہ مذرہ توجہ فرماؤ کہ میرے سرکار میرے رحمت للعالمین دا کمال ہے اے میرے آقا دی آمد دی برکتہ میں جنہیں رشتیاں ہوئے عزت عطا فرمائی آنے اج بیٹی نو کٹا لگ جائے ابے نو گھر پتہ لگ جاتا ہے اج جناب اعلیٰ بیٹی اداس ہوئے اج ابا گھر میں اداس ہو جاتی ہے یہ سب میرے آقا دے برکات ہے جنہیں رشتیاں ہوئے عزت عطا برکتہ عطا فرمائی آنے اے میرے سرکار دے برکات نے یہ حق بندہ ہے جناب بحیثیت مسلمان دے ہر مرد دا تے عورت دا کہ جوے آقا نے انہوں رشتیاں دی پہچان دیتی ہے انہوں دین دی پہچان دی ہوئے ہونی چاہیے دین دی پہچان دی ہوئے ہونی چاہیے آج دین تو بیگانہ ہوئے بیٹا ہوئے تے دین نماغی بھائی ہوئے دین نماغی ابا ہوئے دین نماغی ہوئے جناب اعلیٰ مسلمان دا در کہ بلدی لانت چلنی پئی ہوئے نہ بیٹیاں نو سمجھا والا کوئی ہوئے کہ جنہ بیٹیاں نے کدی اپنے بابا دے کے جناب اعلیٰ اپنے بابا دے کے آ کے کوئی ایسی گل نہیں سی کی سی جس گل دے نال کوئی بندہ جناب شبہ کر سکے کہ اے دے اندر بے حیائی والا معاملہ آیا میں کہوں چھوٹی جی گل سے بطور مثال پیش کرتا جاؤں بیٹی چھوٹی ہوئے ابے دی گودی چ نہیں نکل دی میرے دوست چھوٹی ہوئے ابے کے بازو تو نہیں اٹھتی جو وڈی ہوتی جاتی ہے ابے تو دور ہٹتی ابا دے اولے ہوتی جاتی ہے کپڑے بھی بگڑے
دے کے اما نو کہنا ہے ابے نو آکھدے شرم محسوس کر دیے کہ کپڑے دا کھاوی تے میری غیرت دے خلاف ہے کی آکھے گا دوپٹے دا کھاوی تے میری شرم دے خلاف ہے پھر جناب فرمائش بھی کرنی ہے تے اما دے والے ہو گئے کبھی جگہ پہ جدا سی آج جو منظر نہیں رہ گئے آج ٹی وی تے فلم چلتی پئی ہے ابا نال بیٹھا ہے اما نال بیٹھی ہے بھائی نال بیٹھا ہے تے اس ویلے بیٹی اپنے حاجی صاحب اپنے نو آکھے اپنے نمازی اپنے نو آکھے اپنے پیر صاحب اپنے نو آکھے اپنے جناب صوفی صاحب اپنے نو آکھے اپنے کلمہ پڑھن والے بابا نو آکھے ابا جویں دے صداقارا تے رنڈی نے کپڑے پائے مینوں ایویں دے کپڑے لے دے کے نا ابے نو حیا آوے نہ جناب بیٹی نو حیا آوے کہ جی دے کپڑے ول اشارہ کرنی پئی دے بازو نہیں ہے جی دے کپڑے ول اشارہ کرنی پئی ہے تو کپڑے تے جناب اتنے تگڑے کے کپڑے دے باوجود بھی لباس پر ہنا نظر آندا ہے وہ کپڑے اتنے پتلے نے کہ کوئی غیرت مند بیٹی اپنے ابے دے کے پا کے نہیں آ سکتی غیرت مند بہن اپنے بھائی دے کے پا کے نہیں آ سکتی او مسلمانوں تسائنو آپ سمجھ لے آئے یہ حقیق چیزیں پردہ نہ کیتا تو کیا ہوا جناب پردہ ہی نہیں کیا آنکھوں کا نہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے انہاں جاہلہ ہوا ایک جواب دیتا جاؤ تیرے اے آنکھیں پردہ دل ہونا چاہیے اکھاں نے پردے میں کی رکھے آؤ تیری آنکھاں تو زیادہ پاک اکھاں ابا عائشہ پاک دیا اچھا بہت دس تیرے پردے تو جناب زیادہ جناب اعلیٰ عزت والی ہے شرم والی ہے بھرم والی آنکھاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اس ویلے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی آئے گا میرے سرکار دو عالم دے نبینا صحابی باقی سارے اٹھ کے چلے گئے اما عائشہ بیٹھی ہوئی اور آپ نے فرمایا جاتی کیوں نہیں انہاں کے سرکار ہوتے نبینا نے فرما دے او نبینا ہے تو دے اکھا والی تو دے نبی نہیں رہی ہوگی کہ تو بیٹھی ہوئی ہے اے انہوں آکھیا جا رہا جو ساڑی ماں ہے جی پاک دامنی میں قرآن دیا 18 آیتاں نے نازل فرمائیا نے کہ اس بی بی واسطے اے حکم ہے تے آج جناب اسا جناب اپنی بیٹی نو پیر دے کے لے کے آ جائیے مولوی دے کے لے کے آ جائیے ایم پی اے دے کے لے آئیے کہتا کہ شادی والے دہاڑے کیمرہ مین دے کے بیٹی نو بٹھا کے خود پیو اپنی بیٹی نو بیوٹی پارلر کو سجا سوار کے بے شرمی دی حد ہو گئی ہے کہ اپنا خود لے آنا پہ آئے کیمرے والے نو لے بھئی میری بیٹی دی فوٹو بڑھا اور ظالمہ کبھی جب پیو اتنا غیرت والا آدھا سی بیٹی دا پردہ بچا دیا باپ اپنے سینے سے گولیاں کھا لینا سی لیکن بیٹی دے پردے دے جانے والا کوئی ہاتھ نہیں سی بدر دینا کبھی تے بھائی اتنے غیرت والا آدھا سی اپنے بھیڑا دے پردے دے تقدس پیچھے بھائیہ دے بازو کٹ جانے سن خود زبا ہو جانے سن ٹکڑے ہو جانے سن لیکن بھیڑا دے پردے دی حفاظت کرنے والے سن آج بھائی دے باپ جناب خود کیمرہ مین دے کے شادی حال دے اندر گروپ فوٹو بڑھواتا ہوئے تے ان دے کہے تیار جناب آلہ اس بندے دے یار ہوئی بہن دکھلوں کی فوٹو بڑھواتے ہوئے اس تو وٹی کیڑی بے شکلی والی گل ہو سکتی ہے میں کہنا چاہنا مسلمانوں کوٹھیاں تے کلا زور نہ رکھو کلا گڈیاں تے زور نہ رکھو جے رب نے پیسہ دیتا جے پیسہ بینکاں وچ بھر لیا جے اپنے نیکیاں دے بینک دے اندر حیا دا بھی ذخیرہ بھر لو اپنی نیکیاں دے بینک دے اندر اللہ رسول دے دین دے عمل والا ذخیرہ بھی بھر لو اے صدا کوٹھیاں وچ تواڈے ساڈے ٹھکانے نہیں رہنے اگے بھی تے جانا ہے کوئی جواب دینا ہے کیونکہ اتنے بندے رونا ہے تو آیا پروڑیاں نو جانا پیدا ہے ہر مہمان پروڑا ایک نہ ایک در میں اس بار نہ گھر چھوڑ دائے اتنے بندے پروڑا ہے تو آیا پروڑیاں نو جانا پیدا ہے اتنے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا اتنے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا پروڑیاں نو جانا پیدا ہے
کوئی اگر سوال کرے مولوی صاحب پردے میں کیا پڑھا ہے، میں کہنا عورت کا پردہ شہید دے خون تو افضل، شہید دے خون افضل ہونے کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا انہوں اپنا خون مولا دی راہ وچ دیون دا ثواب ملے گا، مسلمان عورت نو اپنے پردے دا شہید دے خون تو بھی زیادہ ثواب دے اجر ملے گا جو پردے دی حفاظت کر لوے۔ آج دنیا نو میں وضاحت کرتا جانا جناب اعلیٰ کوئی زیادہ دور دی نہیں ہے میرے دوستو، پرے دی گل مکے مدینے دی نہیں کرنے، اسے ہندوستان دی گل کر لینے ہو۔ جس وقت جناب اتنے مغلوں دی حکومت سی، جس وقت مسلمانوں دا داردارا سی، میرے دوستو تے دہلی وچ قحط پہ گیا، قحط دے موسم دے اللہ جناب اعلیٰ دنیا پریشان ہے، نماز استسقاء ادا کرتے پے، پورے دہلی والے کٹھے نے بارش لی دعا منگن واسطے، تھوڑا اونچا چ بولو، بارش لی جناب اعلیٰ دعا منگن واسطے پورا دہلی جڑے آیا ہے۔ آج جناب اعلیٰ صوفی بھی آئے، نمازی بھی آئے، حاجی بھی آئے، غازی بھی آئے، ایسے عالم دے اندر دعا منگن تھکے دے کوئی بدلہ دی امید کوئی نہیں، ایسے لمحے میں دیکھتے ہیں جناب دو سواریاں دور تو لگیاں دیا دے، ایک سواری ایک جوان بیٹھا ہے، دوسری سواری دے اندے پالکی دی طرح ڈولی دی طرح کوئی چیز ہے، پردہ ہے نظر نہیں آتا اندر بی بی ہے، بندہ ہے کوئی اور چیز رکھی ہے۔ دنیا نے دیکھے آئے جناب جدوں دو سواریاں مجمع دے قریب آئیاں نے، قدر فاصلے دے اندے سواری اپنی روک کے جوان تھلے اتریا، سواری دے اتر کے ایک بابے کو پوچھتا ہے بابا مجمع کیوں جڑیا؟ وہ کہتا ہے بارش دی دعا منگنے پائے، بارش دی دعا منگنے پائے، کہتا ہے اجازت دے وہ تے میں بھی دعا منگا، اجازت دے وہ تے میں بھی دعا چکراں، کہتا ہے کر دعا، دعا تے کیڑی پابندی ہے اللہ جی دی مرضی قبول کر لے، دعا تے کیڑی پابندی ہے اللہ چاہے تے جناب گناہگار دی قبول کر لے تو کر دعا۔ وہ کہتا ہے میں تھوڑی مہلت دے وہ اتھوں نکلے آئے اپنی دو سواریاں وچ دوسری سواری کو لایا ہے، جڑی سواری پردے دے اندر جناب پالکی نما ڈھکی ہوئی ہے، اس سواری دے قریب آ کے جناب اینے دے اندر ہاتھ پایا ہے، کچھ بھولے آئے، کیسی دعا سی نہیں پتا، اجے وہ دعا ختم نہیں ہوئی، بادل آ گئے نے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، جس ویلے دعا جناب ختم ہوئی واپس آیا، اس فرشتی بارے سے لوگ پوچھتے نے کیڑی آیت پڑھ کے دعا منگی، کیڑی جناب کیڑا وظیفہ کر کے دعا منگی ہے، کیڑا نیک عمل کر کے دعا منگی ہے، سانو بھی دس تے بڑے پتے دی گل کیتی ہے جناب اعلیٰ۔ اس وقت جوان دی اکھاں تو صبح گئے نے کہندے آیتاں دے شان تے بڑے اونچے ہوندے نے، وظیفیاں دے مقام تے بڑے اونچے ہوندے نے، میں آیت نہیں پڑھی میں وظیفہ نہیں دتا، اے جناب اعلیٰ اے سامنے سواری ویکھدے پئے ہو، اس سواری دے اندر جناب اعلیٰ یاد رکھ لو کوئی اور نہیں میری ماں ہے، لیکن تو میں ہوش سنبھالی ہے، میری ماں دے کپڑے پہ چلتے بھی غیر دی نظر نہیں پئی، میری اماں اتنے پردے والی ہے کہندی ہے میری غیرت نہیں گوارا کرتی ہے، میرے چلتے بھی غیر دی نظر پوے، اس واسطے باہر نکل دیے دیر میں پالکی بنا کے اپنی سواری دے تو دے اندر بیٹھ کے نکل دیے، میں جدوں دا ہوش سنبھالے آئے دیکھیا تیرے تو پہلے بھی میرا ابا گواہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ تیری اماں جیسی حیا والی میں اپنے علاقے میں کوئی نہیں دیکھی، جدوں میں اپنی ماں نوں کہنا ماں اتنا پردہ کس واسطے کرتی ہے، کہتی ہے میں نے اس واسطے پردہ پسند ہے کہ پردہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ زہرا پاک نو پسند ہے، آج میں ایدے پردے دا امتحان لینا سی، آج میں دی قدر دا امتحان جانچنا سی، اس واسطے آپ کے میں دا آنچل پکڑیا، میں دے دوپٹے دا کونا پکڑ کے دعا منگی ہے ربا آج تک تینو پتہ ہے میری ماں نے پردے دا بھرم رکھے آئے، اگر میری ماں دا عمل تیری نظر میں عزت والا ہے، اگر سیدہ فاطمہ دی غلامی ہے اے جو کر دی پئی ہے تیری نظر عزت والی ہے، میں نے پاک آنچل دا واسطہ دے کے کہنا آج بارش برسا دے، کہنا میں بس اتنی دعا منگی ہے رب نے بارش برسا دیتی ہے۔ مسلمانوں کدی انہاں دے دوپٹیاں دے واسطے آنل بارشاں برسا دیا سر، آج اپا جھولیاں پھیلا پھیلا رول گئے،
ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں پیاں تے کیویں قبول ہون جدوں گھراں وچ بیٹھن والیاں اج بازاراں دی زینت بن گئیاں جس ویلے سر چھپاون والیاں ساڈا نبی فرماوے کہ جناب بے پردہ عورت دی اللہ نماز قبول نہیں کردا جڑیاں کدی حالت عبادت دے اندر بھی جناب اعلی حالت ریاضت دے اندر تے جناب پردہ ہوندی آئی نے جڑیاں جناب اعلی باہر نکلن تے سامان آونا دے کپڑے تے بھی نظر نہ پا سکے جڑیاں ایسی بیٹیاں ہوندیاں سن اج انہاں دی سیلفیاں انٹرنیٹ تے جناب کروڑاں دی تعداد پھردیاں پیاں ہون تے پھر جناب مسلمان سداوے او بیٹی بھی اوندا بھائی بھی اوندا ابا بھی حتیٰ کہ جناب ہونا شوہر کے عزیز رشتہ دار بھی تے حتیٰ کہ کئی ایسا دیکھیا دا کر جنہاں نے پیو دادا جنہاں نے بھائی تے رشتہ دار بڑے فخر نال کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے میں کہنا اے عزت اللہ نے نہیں دیتی ہے تانوں کنجراں نے دیتی ہے اے تانوں زانیاں تے حرامیاں نے دیتی ہے اللہ تے تا عزت دے کہ تساں کم اللہ رسول دے احکام والے کیتے ہو او قدر تے اودوں پتہ چلے گی جدوں قیامت روا ہو گیا اللہ فرماتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے میرے سونے ہو جس ویلے اج بن جاؤ گے پردے دے جس ویلے محافظ بن جاؤ گے خدا دی قسم ہے تو گھر دے کمرے وچ بیٹھ کے دعا کرے گا رب کائنات دنیا دے موسم بدل دے گا اونچا بول دس آج جناب ماحول بدل گئے آج ماحول نہیں رہے گا آج تے کوئی جناب دعوت اسلامی میں چلا جائے بیچارہ کوئی امامہ بن لگے تے سارے رشتہ دار پوچھن پہلو کی بن گیا چنگا بھلا جناب اعلیٰ تیرا خاندان مچھا رکھن والا تو داڑھی رکھ لے چنگا بھلا تیرا خاندان کتے پالن والا تو کیڑے کم نو لگ گیا ہے تیرا خاندان بیل بھجاون والا تو کیڑے کم نو پے گیا ہے میں کہنا چاہنا قیامت دے دن تے پتے لگن گے نا جناب اعلیٰ ایک پاسے بیلاں والے کھلوتے ہون گے ایک پاسے کتےاں والے کھلوتے ہون گے ایک پاسے جناب باندراں دے تماشے دیکھن والے یزید والے پاسوں کھلوتے ہون گے تے ایک پاسوں سر تے نبی دی سنت دا نور سجاون والا ایک پاسے چہرے تے نبی دی سنت سجاون والا حضرت حسین دے لشکر وچ کھلوتا ہوئے گا اودوں پتہ لگ جائے گا عزت والا کون ہوندا ہے ذلت والا کون ہوندا ہے اس واسطے عزت دے معیار دنیا دے نہیں جناب اعلیٰ اگر دنیا دے نزدیک عزت دے معیار ہوندے تے کافراں دے تے ولالا جیسی رنڈی نو عزت والا بنا دیتا تے قیامت کو پتہ چلے گا کہ کافراں دے ہاتھ ملاون والی کافراں دے گیت گاون والی اپنے ملک دی دھرتی نو بھونکن والی اے جناب اسلام والی ہوندی ہے کہ آپیا صدیقی جیسی بیٹیاں جیل دی کوٹھی وچ بیٹھ گئی سیدہ زہرا دی سیرت نو جناب سلام پیش کرن والی او جناب عزت والی ہوندیاں نے فیصلے تے قیامت دے دیاڑے ہو جاون گے کہ جناب اعلیٰ سیاستداناں نال ملی بھگت کر کے کروڑاں دربانیاں پراپرٹیاں بناون والے عزت والے ہوندے نے کہ نبی دی ناموس پیچھے شیطان تاثیر جیسے گورنر کو ڈبار کے موت کی سزا کا انتظار کرنے والے غازی ملک ممتاز قادری جیسے لوگ عزت والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دیدار کی آمد اتھار کی آمد نعرہ رسالت اچھا بھئی میرے طرف مسئلہ نہیں قائم ہو گیا ویسے صاحب خانہ دا کوئی حکم سی کہ کچھ تھوڑے جو چند منٹ رک جانا اگر تو تھکے کوئی نہیں تو میں ایک دو گلا کر دیں چند رسوان لگا ایک فرمائش آئی سی ایک موت چیزہ واقعہ آباب ہی بکار اتھے برادریاں ذات قوم بڑی اہمیت دا حامل اصلا دیکھتے ہیں کہ مرضی دے خلاف کوئی کم کرے تو باہمیں سید بھی ہوئے تو لوگ فرق اے دو گلا سید دی دونوں تے جو کم دا بندہ ٹکر جائے باہمیں غریب ہی کیوں نہ ہو تو فوراً برادری کی رکھے اے ہے ساڑھی سولی پالیسی لیکن ساڑھے نبی دا دین دا واقعہ تنے بیار ہے کہ ہر دور دے اندر امیر تے غریب نو ایک ہی نظر نہ دیکھیا گیا ہے
اونچا بولو ایک اذان کا جواب دینا لازم ہوتا ہے وہ دے چکے ہیں لہذا سبحان اللہ بولو جی آباب علی وقار قوماں تے برادریاں تے ذاتاں اے اہمیت دا حامل نے لوگاں واسطے میرے والد کی نظر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم